الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرین کرام، مجلس مذاکرہ کے پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع ہے اتحاد امت، فریضہ اور تقاضے. آج کے پروگرام میں شریک مذاکرہ ہیں فضیلۃ العلام ڈاکٹر وسیع اللہ محمد عباس حفظہ اللہ، مدرس مفتی مسجد حرام مکہ مکرمہ اور پروفیسر ام القری یونیورسٹی مکہ مکرمہ، اور مولانا عبداللہ مدنی جھنڈا نگری، صدر مرکز توحید اور نائب صدر نیشنل مسلم فورم نیپال، اور مولانا ابو ظفر حسان ندوی ازہری، صدر مدرسہ دینیات بھیونڈی. اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ہیں مولانا مفتی شکیل احمد صاحب، سابق استاذ دارالعلوم دیوبند اور شیخ الحدیث مدرسہ ضیاء العلوم سیتاپور، اور مولانا مقیم فیضی، نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند. میں آپ تمام علماء اکرام کا اس موقر محفل میں استقبال کرتا ہوں، اور آپ حضرات نے ہمارے لیے جو وقت نکالا ہے اس پر شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. آج کے اس پروگرام میں علماء اکرام اتحاد کی اہمیت اور اختلافات کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے، اختلافات اگر اس کے لیے کوئی جگہ ہے تو اس کے کیا آداب ہیں، ان ساری باتوں میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. جی مفتی صاحب، یہ اختلافات تو ہیں، آخر یہ اختلافات قرآن و حدیث کے علم کے باوجود، حق کے باوجود، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود کیوں اختلافات ہوتے ہیں، اور کیوں نعوذ باللہ آپس میں دشمنیاں اور دوریاں اور نفرتوں کی دیوار کیوں؟ آر کے نور صاحب، آپ نے جو فرمایا کہ اختلاف کے اسباب کیا ہیں، تو اس بارے میں میں نے پہلے بھی عرض کیا اور میں اسی بات کو دہرا رہا ہوں کہ اخلاص کا فقدان اور یہ تکبر و حسد وغیرہ کی بیماریاں، اور علماء ربانیین اور علماء عاملین کی قلت، اور متحرفین جو حرفت والے یعنی پیشہ ور لوگوں کی کثرت. اس سلسلے میں میری ایک گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر یہ بیٹھ کر اعلان کریں کہ ہم میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بالکل، بہت صحیح کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کی نماز اہل تقلید کے پیچھے ہو جائے گی بغیر کسی کراہت کے، اور اہل تقلید کی نماز اہل حدیث کے پیچھے ہو جائے گی بغیر کسی کراہت کے. بڑی اچھی بات کہی، جزاکم اللہ. تو یہ بھی ایک اور ایک چیز اور بھی ہے جس کی زیر بحث نہیں آئی، وہ یہ برادریوں کا اختلاف، ذات پات کا اختلاف. بھئی صرف علماء ہی کا اختلاف نہیں ہے، جو عوام میں اختلاف ہے اور جس نے منحوس صورت اختیار کر لی ہے. یعنی ابھی ایک عالم بتا رہے تھے، وہ بڑے اچھے عالم تھے، کہ اشاعت اسلام کے لیے وہ مانع ہو گئی وہ چیز، یعنی برادریوں کا اختلاف اور ذات پات، کہ اونچ نیچ اور ذات پات کے اختلاف کی وجہ سے کتنے لوگ تھے جو اسلام میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں بھی وہی مصیبت اور وہی لعنت موجود ہے، تو پھر ہم کون سی لعنت سے نکل کر کون سی رحمت کے اندر ہم آئے. ابھی ایک صاحب نے امبیڈکر صاحب کا ذکر کیا کہ وہ آنے والے تھے، تو انہوں نے کہا مسلمانوں میں بھی ذات پات کا اختلاف ہے. تو یہ یاد دلایا جائے، علماء بھی سرپرستی کرتے ہیں اس کی، اور عوام کو یاد دلایا جائے کہ من دعا الی عصبیۃ لیس منا من دعا الی عصبیۃ وقاتل عصبیۃ ومات علی عصبیۃ، کی گروہ بندی یا برادری کی دعوت دینا اور اس کے لیے جنگ کرنا اور اسی کے مرنے اور جینے کا معیار اس کو بنا لینا، یہ بھی تو اسلام سے خارج کرنے والی چیز ہے. جو لوگ اس ذات پرستی اور نسل پرستی کی دعوت دے رہے ہیں، تو یہ جو ہے لا فضل لعربی الناس کلهم من آدم وآدم من تراب، اس کی بھی عوام میں پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور عملی طور پر اس کی سرپرستی ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. کہ اختلاف کا سرچشمہ علماء، اگر علماء متحد ہو جائے اور ایک دوسرے سے شرکت کار کریں، جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی باوجود کی رائے تھی، اور صحیح رائے تھی کہ
دو خلیفہ شیخین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا 2 رکعت نماز پڑھنے کا، اور خلیفہ ثالث نے اس کے خلاف کیا، لیکن اس کے باوجود، اور اپنی رائے پہ وہ قائم بھی تھے عبداللہ بن مسعود، اس کے باوجود اختلاف سے بچنے کے لیے ان کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک مثال میں عرض کرتا ہوں کہ حجاج بن یوسف کتنا شقی آدمی تھا، لیکن اس کے پیچھے صحابہ نماز پڑھتے۔ تو یہ چیز بھی ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنے کی ہے، ذہن میں رکھنی اور یہاں کہنے کی ہے کہ ہم لوگوں کی مختلف کاتب فکر سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ پیغام جائے گا لوگوں میں۔ جزاکم اللہ خیر، بہت اچھا آپ نے فرمایا۔ عام طور پر اختلافات کو جائز رکھنے کے لیے اور جو فضا بنی ہوئی ہے اسی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے بعض حدیثوں کا حوالہ لیا جاتا ہے، اور وہ حدیثیں ضعیف کیا بلکہ اس کی کوئی بنیاد بھی نہیں ہے۔ جی، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اختلاف امتی رحمتن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف ایک رحمت ہے۔ میں مولانا مقیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ کیا یہ حدیث ہے، اور اگر حدیث ہے تو کیا مطلب اس کا ہے، کیا معنی ہے اس کا، کس طریقے سے اختلاف جو ہے رحمت بن سکتا ہے؟ تو یہ حدیث نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جملہ قرآن پاک کی اس آیت سے شدید ٹکراؤ رکھتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک۔ اللہ اکبر۔ بھئی لوگ اختلاف میں رہیں گے مگر وہ لوگ جو جن پر اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ کی رحمت جن پر ہے وہ اختلاف کرنے والے نہیں ہیں، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اختلاف کرنے والے ہیں وہ رحمت کا کام کر رہے ہیں، یعنی اختلاف و امتی رحمت۔ تو ان دونوں میں بہت بڑا تضاد پایا جاتا ہے، اس طرح کا کوئی معنی نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے بعد یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی وہ روایت وہ بھی موضوع ہے، اصحابی کا نجوم بیائیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ یہ تو معنوی بات ٹھیک ہو سکتا ہے کہ بھئی صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، لیکن کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو ہر معاملے میں، چاہے وہ ثواب پر ہوں چاہے خطا پر ہوں، تو یہ جو ہے اسلام کے منہج کے بالکل برعکس ہے۔ ابھی کتنی مثالیں آئی، شیخ صاحب نے مثال دی، آپ لوگوں نے مثال دی کہ بھئی صحابہ میں اختلاف ہوتا تھا تو رجوع کہا کرتے تھے کتاب و سنت کی طرف کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ صحابہ کا اختلاف ہوا ہے تو کسی کی بھی بات لے لی جائے تو یہ کافی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، الحق لا يتعدد، یا الحق واحد، کہ حق متعدد نہیں ہوتا، جہاں تضاد ہو، اختلاف تضاد ہو، وہاں پر حق تو ایک ہی ہوگا۔ یعنی اس بات میں اختلاف ہو کہ بھائی دن ہے، کوئی کہے کہ رات ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی صحیح ہوگا، یا تو دن صحیح ہوگا یا رات صحیح، تو دونوں تو ایک ساتھ صحیح نہیں ہو سکتے کہ بھائی دن بھی ہے اور رات بھی ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اچھا، اختلاف کے جو اسباب ہیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اختلاف جو پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ بھئی لوگوں نے اسلام مخالف طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے علم جدال، یا جس کو علم کلام کہا جاتا ہے، وہ ایجاد کیا، اور اس میں اپنی عقلیات پہ زیادہ بھروسہ کیا، نصوص پہ بھروسہ کرنے کے بجائے عقلیات پہ زیادہ بھروسہ کیا، چونکہ ہر انسان کی عقل محدود ہے، اور نص کے مقابلے میں جو وحی کی بنیاد پر ہوتی ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کی باتیں یقینیات پر مشتمل ہوتی ہیں، تو اس میں آدمی عقلیات کو اگر دخل دیتا ہے تو بہت بڑا فساد پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو علم کلام کے بڑے بڑے اساتذہ ہیں، جیسے حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ باقاعدہ بعد میں رجوع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہی میرا عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہمارے ہندوستان یا بر صغیر میں وہ سمجھا جاتا ہے جو اشاعرہ یعنی امام ابو الحسن نے توبہ سے پہلے جو باتیں پیش کی ہیں ان کو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ انہوں نے باقاعدہ توبہ کیا۔ اسی طریقے سے امام ابو المعالی جوینی امام الحرمین ہیں، انہوں نے توبہ کیا۔ امام غزالی کے بارے میں آتا ہے جو مختلف یعنی مراحل سے گزر کے آئے، بعد میں ان کے پاس بخاری رہتی تھی، وہ کہا کہ میں اسی پہ مرتا ہوں، لیکن اس کا نقصان یہ ہو گیا کہ انہوں نے بحثیں جو بڑی بڑی چھوڑ دی اور عام لوگوں تو ان کے توبہ کی خبر پہنچی نہیں، تو وہ چیزیں جو رائج ہو گئی ہیں اس نے بڑا نقصان پہنچایا امت میں اور اختلاف کا بہت سبب بن گئی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ بعد میں توبہ کر کے جس منہج پہ وہ لوگ گئے کہ منہج کتاب و سنت اور اتباع صحابہ اور منہج صحابہ وہی اختلاف سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جب ہمارے بڑے بڑے ائمہ نے رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ ہماری بات جب پیارے رسول کے خلاف ہو جائے تو
ہماری بات چھوڑ کر کے پیارے رسول کی بات لو. تو اگر ثابت بھی ہوتا مالی جوئنی سے اور کسی سے تو واجب تھا مسلمانوں پر کہ پیارے رسول, یہ بہت بڑی بے ادبی ہو جاتی ہے کہ پیارے رسول کو ایک طرف چھوڑ کر کے کسی اور کی امتی کی بات لی جائے. جی ناظرین کرام, موضوع ابھی باقی ہے, ایک وقفے کے بعد دوبارہ ہم واپس ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, اتحاد امت, فریضہ اور تقاضوں کے موضوع پر دوبارہ ہم حاضر ہیں. شیخ, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں اختلاف کا ذکر کیا, امم سابقہ میں, اہل کتاب میں, بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ کا لفظ اختلاف کے ساتھ اللہ نے بار بار ذکر کیا ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے انہوں نے اختلاف کیا؟ جی جی, اس کا کیا مطلب ہے کہ کس قسم کا ظلم ہے یہ؟ یعنی گویا اس آیت میں تاریخ ادیان کا ذکر ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ, کسی چیز میں اختلاف نہیں تھا, بلکہ اس کو اگر حضرت عبداللہ ابن عباس کے اس اثر سے ملایا جائے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد 10 صدیوں تک کوئی اختلاف نہیں تھا, نہ عقیدے میں اختلاف تھا, نہ ان کے عمل میں اختلاف تھا. اس کے بعد شیطان آیا, اس نے دھوکہ دیا اور خاص طور پر عقیدے کے بارے میں کہا کہ تمہارے بزرگ تھے, تم ان کے اسٹیچو بنا لو اور سامنے رکھ کر کے انہی کی طرح تمہیں یاد آئے گی کہ ہم انہی کی طرح, ان کو سوچ کر کے انہی کی طرح عبادت کرو گے, اللہ کے مقرب ہو جاؤ گے. تو آہستہ آہستہ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہے لما تقادم الزمان, زمانہ گزرتا گیا, وَنُسِّيَ الْعِلْمُ, اصل علم کتاب جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا یا وہی بھیجی تھی اس کو بھول گئے. فَعَبَدُوهُمْ, تو انہی کی عبادت کرنے لگے. تو یہ ہے حقیقت. بَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری. وہاں کتاب یا تو وحی کی شکل میں ہو جو کتاب کی لکھی گئی ہو, یوں ہی جو تعلیمات رہتے تھے اس کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے کتاب لوح محفوظ میں رکھا. کیونکہ بہت سے یہ بغیم بینہم کا کیا مطلب ہے, ذرا اس کی طرف بتائیں. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ, تاکہ اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں جہاں بھی اختلاف. فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ, یعنی گویا نبی کے پاس اگر اختلافی مسئلہ آتا تو وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ قانون کی ڈائری دیکھ کر کے, جیسے 2 وکیلوں میں اختلاف ہو جائے تو قانون کی ڈائری دیکھ کر کے آپس میں اتفاق کر سکتے ہیں کہ ہاں ہماری بات غلط ہے. اسی طرح انبیاء کو حکم تھا کہ ان کے مختلفی مسائل میں انہی کے ذریعے سے, انہی کتابوں کے ذریعے سے اختلاف کو ختم کریں. لیکن اختلاف کیوں ہوا؟ بغیم بینہم, ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صحیح مسئلہ یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مان نہ مان میرا مسئلہ صحیح ہے. آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیا, اس ظلم کی حد میں دوسروں کو قتل, دوسروں کو گھر سے نکالا گیا. یہی چیز امت میں بھی ہوئی یقیناً. بغیم بینہم, گویا ایک دوسرے کے اوپر ظلم, مخالف کے اوپر ظلم کر کے اور اپنی بات کو طاقت کے ذریعے سے اونچا کرنے کی بات جب آئی تو پھر اختلاف کو ہوا ملی. کیونکہ اختلافات جب اس وقت جگہ پاتے ہیں جب بڑے لوگ, گمراہ لوگ بڑے طبقے کے ہوتے ہیں اور زبردستی, جیسے کہ اس زمانے میں بہت سے ملکوں نے زبردستی لوہے اور آگ کے ذریعے سے اپنے نظام کو, کمیونسٹ نظام یا کسی نظام کو فرض کرنے اور ان پر لاگو کرنے کی کوشش کی, اسی طرح وہاں بھی ہوا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو برے انداز میں ذکر کیا اور یہ نہیں کہا کہ یہ چیز صحیح ہے, تم ظلم نہ کرو, اور جو چیز ہم نے حق کے لیے اتاری ہے اور حق سے فیصلہ لینے کا حکم دیا اس سے فیصلہ لو. ظلم کی ایک شکل یہ بھی تو ہے کہ آپ کے پاس جو حق ہے, گرچہ کہ ایک دوسرے حصے میں آپ غلطی کر رہے ہیں, جی اس حق کو میں قبول نہ کروں, پورے طریقے سے یکسر غلط ٹھہرا دوں. حق کو رد کر دینے میں ایک جذبہ یہ ہوتا ہے جی کہ عوامی مقبولیت ان کو نہیں ملتی ہے. جیسے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی آئے گا, قرآن پڑھے گا اور دیکھے گا کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع نہیں ہو رہے ہیں, تو وہ کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا لیکن اس کے باوجود لوگ میرے ارد گرد جمع نہیں ہوتے ہیں, تو ہم کو کوئی دوسری چیز ایجاد کرنی چاہیے. اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب مدائن گئے تو پوری مسجد بھر گئی, کھچا کھچ لوگ جوک در جوک چلے آئے, اور یہ تھا کہ بھئی سلمان فارسی بڑی تجربے کی باتیں بتائیں گے, بڑا اچھا خطبہ دیں گے. وہ کھڑے ہوئے سورہ یوسف کی تلاوت کرنے لگے. جب سورہ یوسف کی تلاوت کرنے لگے تو پوری مسجد دھیرے دھیرے خالی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ
ज़ुख़्रुफ़ल क़ौलि अरदतुम फ़इज़ा क़रअतु अलैकुमुल क़ुरआन ज़हबतुम। सुभान अल्लाह। तुम चाहते हो कि खूब जो है सजी सजाई बातें जो है गली हुई इधर उधर की तुमसे करूं, और जब कुरान सुनाने लगा तो भाग गए, नाराज हुए सख्त जो है। अल्लाह। तो एक चीज ये होती है कि लोग अवामी मकबूलियत के लिए बहुत सारी चीजें अपनी तरफ से इधर उधर मसाले पैदा करते हैं, तो ये मसाले भी उम्मत में बहुत इख्तिलाफ का सबब नहीं, दूसरी बात है कि मज़ाहिब जो बने हैं उनमें इख्तिलाफ के असबाब में शायद इसका दखल कम हो। अइम्मा के जमाने में नहीं थी, लेकिन बाद के लोगों में ये चीजें आई जबरदस्ती जी। थोपने की, बल्कि हुकूमत के जोर से मसलक और मजहब को फैलाने की बात तो एक हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वाज़ेह मिसाल इस वक्त हम लोग देख रहे हैं, सऊदिया में ताकत मिली तो ताकत के जोर से इन्होंने किताब सुन्नत की बहुत खिदमत की। इख्तिलाफात को जायज रखने के लिए बाद लोगों के यहाँ जो गलत तस्वुर है वो ये है कि हमारे लीडर ने या हमारे मौलवी साहब ने जो कुछ कहा है वो गलत नहीं हो सकता, उनकी बात 100% बिल्कुल सही है। ये कहाँ तक तस्वुर सही है मौलाना मदनी साहब? अइम्मा 4 से ज्यादा हैं, जी जी लेकिन कम अज कम इन 4 अइम्मा के बारे में ये बात कही जा सकती है कि इन चारों हजरात ने अपनी शख्सियत के हवाले से ये बात बहुत वाज़ेह कर दी है कि मेरी हर बात मत लिखा करो। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने इमाम अबू यूसुफ को खिताब किया, हर बात जो हम कहें तो मत लिख लिया करो, आज हम कहते हैं कल उससे रुजू कर लेते हैं, कल कोई बात कहते हैं बादगत परसों उससे हम रुजू कर लेते हैं। और फरमाया इज़ा सहल हदीस हुआ मजहबी। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने फरमाया, बहुत अच्छी बात कही कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात, कोई हदीस, कोई रवायत मिल जाए जो मैंने ना भी कही हो तो वही कौल मेरा भी है, चाहे मैंने ना भी कहा हो। इसी तरह से इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने तो बहुत वाज़ेह कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये साहिब कब्र के अलावा और किसी की भी बात कबूल की जाएगी, किसी की रद्द कर दी जाएगी। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल ने इसकी बड़ी वजाहत फरमा दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसको हम कबूल करते हैं, और हजरत अबू बकर ने फरमाया, हजरत उमर ने फरमाया, और उसके बाद जो लोग हैं वो सब बराबर हो गए, चाहे उनकी बात हम लें या ना लें। तो इस तरह से नईमा ने गोया अपनी शख्सियत का मकाम व मर्तबा उम्मत के सामने रख दिया कि हमको तुम उसी हद तक हमारी बात तस्लीम करो जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। तो अगर ये रवैया हम इख्तियार कर लें कि अपने मसलक पर रहते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान, कोई हदीस, कोई रवायत हमारे सामने आ जाए तो हम उसको ले लें, उससे अपने मसलक से बाहर नहीं हो जाएंगे। इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने 1/3 मसलक में इख्तिलाफ किया है। सुलस मसले में इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से इख्तिलाफ किया है। इनके अलावा भी और भी इमाम हैं, ये खुद दलील है कि अगर अपने इमाम के कौल से आप बाहर निकल जाते हैं तो कोई गिरफ्त इस नाहिए से नहीं होगी कि आपने अपने इमाम का मसलक छोड़ा। हर जमाने में उलमा ने अगर देखें सिलसिला तो आप देखेंगे इमाम तहावी, उनकी मुख्तसर तहावी देखिए, और उनकी जो शरह मानिल आसार है उसमें वाज़ेह तौर पर कहा है काल इमाम कदा वर्राजिह औ अना अख्तारु कदा। फिर उसके बाद आकर के और पीछे देखिए इब्नुल हुमाम वगैरह ने, सब ने गोया वो इंसाफ पर थे, इसमें कोई शक नहीं। किसी इमाम को या उनके इस किस्म के उलमा को बुरा कहना गलत है, बुरा कहने वाला बुरा है। लेकिन बाद के लोगों में यकीनन ये हुआ कि नहीं, कोई भी बात जो हमारे मजहब के किसी आलिम ने कह दिया है, चाहे वो हम्बली हो, शाफी हो, मालिकी हो, किसी मजहब के हो, वो कहते हैं उसी को हमें लेना है। यहाँ तक कहते हैं कि अगर हदीस सही भी मिल जाए, उसूल की किताबों में भी मुसीबत है कि उसको दाखिल कर दिया, ये चीज गलत हुई। गोया अब हम सब पैगाम ये दें लोगों को कि यकीनन हम, इसमें कोई शक नहीं, किसी मजहब की तरफ मुंतसिब रहें, लेकिन जहाँ सही हदीस मिल जाए उसके समझने में इख्तिलाफ ना हो अइम्मा का, मौलाना तो उनको ले लिया जाए। आप जरा दोबारा बोलेगा उस जुमले को कि अगर किसी मजहब की तरफ मुंतसिब रहे तो कोई बात नहीं। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मजहब की तरफ मुंतसिब रहें, कोई हरज नहीं, लेकिन इसके बावजूद जहाँ सही हदीस मिल जाए, कोई हनफी रहे, शाफी रहे, मालिकी रहे, हम्बली रहे, लेकिन उसमें गुनाह नहीं, क्योंकि उसी मसलक पर उसने पढ़ा है। लेकिन जहाँ सही हदीस मिल जाए, मसलन आजकल जो सख्ती होती है कि नहीं, पकड़ के बैठा लिया जाता है कि अजान मगरिब के बाद क़ब्ल सलातिल मगरिब कोई नमाज नहीं है, बड़ी सख्ती से उस पर अमल होता है। इसी तरह और ऐसे वाज़ेह मसाइल हैं। अब जैसे प्यारे रसूल ने बाज़ मसाइल में फरमाया है मस्जिद में नमाज औरतों का जाना, बड़ी सख्ती से उस पर अमल होता है। इन सब चीजों को जहाँ हदीस मिल जाए, यही मशवरा है और कुछ नहीं कर सकते। हम एक तजवीज और एक मशवरा दे सकते हैं अपने भाइयों को कि यकीनन हम तो इसको प्यारे रसूल की बेअदबी पर महमूल करते हैं कि आपकी हदीस सही एक तरफ
اور متاخر علماء کے میں سے کسی کا قول اس کو جب ڈھونڈا جائے تو شاید ان تک سند بھی نہ ملے، اور پھر رسول کی حدیث کو باریک نقطۂ نظر سے ثابت کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، صحیح حدیث ہے، اس کے باوجود اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مولانا ندوی صاحب سے میں گزارش کروں گا، کیا کسی ایک انسان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا یہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ 100% وہ برحق ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100% برحق ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے انسان ہیں ان کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیے، یہ بہت دلچسپ سوال آپ نے چھیڑ دیا ہے، اور اس میں بڑی زحمتیں ہیں اور خوبیاں بھی اس کے اندر ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے، کوئی بھی کہتا ہے کہ میں پورے طور پر صحیح ہوں، تو میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے یہ تو مسئلہ کسی نے کہا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پلہ یا ہم سری ہونے کا دعویٰ کیا ہو تو یہ سوال اٹھ سکتا ہے، امت میں کوئی فرق نہیں۔ اور انبیاء کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے، خاص بات ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کا ایک خاص انداز کی تربیت ہوتی ہے، ان کا ایک خاص نہج۔ امام راضی نے تو پوری کتاب دیکھی صفت الانبیاء، اور بہت ہم ان کا رسالہ ہے، وحی سے تعلق ہوتا ہے۔ سب بھائی پھر اگر نبی کا کوئی اقدام اللہ کے ہاں قابل تبدیل ہوتا ہے تو اللہ تبدیل کرتا ہے، فوراً تبدیل۔ تو انسانوں کے ساتھ یہ بات تو نہیں ہے، لیکن انسان تو ایک بڑی چیز ہے، نبی کے اقوال کی تشریح انسان کے ذمہ ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا اس ہے۔ میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہر انسان کو سوچنے کا حق ہے، اس سے آپ نہیں روک سکتے، ظاہر ہے نہیں روکا جا سکتا، لیکن ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو کتاب و سنت کے دائرے ہی میں رکھیں۔ بالکل بالکل، میں تمام علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اتحاد امت، فریضہ اور تقاضے، اس موضوع پر اگلی نشستوں میں اور بھی باتیں آئیں گی، دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھکا کر رب کی بارگاہ میں اپنی جبینیں، یہ جنت میں جانے والوں کا عمل ہے، ثابت قدمی سے اس صفت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایمان کی گرمی